السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمیل بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں تبصرہ۔ آج ہم بات کریں گے ہندوستان کے صوبہ بہار میں ہونے والے حالیہ انتخابات کے اس پہلو پر جو مسلمانوں کی ریاستی سیاست کی بڑی اور تشویشناک تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ 243 نشستوں کے اس الیکشن میں مسلمان امیدواروں کی تعداد صرف 11 رہ گئی، یعنی 17% آبادی کے مقابلے میں محض 4.5% نمائندگی۔ یہ کمی محض اتفاق نہیں، یہ ایک بڑی سیاسی حقیقت ہے جسے ماہرین تاریخی زوال کہہ رہے ہیں۔ پچھلے انتخابات سے موازنہ کریں تو فرق اور بھی واضح ہو جاتا ہے، یعنی 2015 میں 24 مسلمان امیدوار جیتے، 2020 میں 19، جبکہ 2025 کے حالیہ انتخابات میں یہ تعداد گھٹ کر محض 11 تک رہ گئی۔ یہ واضح نشانی ہے کہ بہار میں مسلمانوں کا اثر و رسوخ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ انتخابات کا جائزہ لیں تو سب سے پہلی بات یہ سامنے آتی ہے کہ بڑی سیاسی جماعتوں نے مسلمان امیدواروں کو بہت کم ہی ٹکٹ دیے۔ این ڈی اے نے پورے صوبے میں صرف چند ہی مسلمان امیدوار کھڑے کیے، جبکہ بی جے پی نے ایک بھی مسلمان امیدوار کو ٹکٹ نہیں دیا۔ اس کے مقابلے میں آر جے ڈی، اے آئی ایم آئی ایم اور کانگریس نے ضرور مسلمان امیدوار کھڑے کیے، لیکن چونکہ مرکزیت اور یکجہتی نہیں تھی اس لیے مطلوبہ نتائج سامنے نہیں آئے۔ سیمانچل، کشن گنج اور پورنیا جیسے علاقوں میں مسلمان ووٹر فیصلہ کن کردار ادا کرتے ہیں، لیکن اس بار انہی حلقوں میں ہر مسلم تنظیم کا الگ امیدوار اور اس کے اوپر آزاد امیدوار، یہ سب مل کر مسلمان ووٹروں کا ووٹ تقسیم کرتے رہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ بکھرے ہوئے ووٹوں نے کئی مضبوط مسلم امیدواروں کو بھی شکست دلائی۔ اگر یہ ووٹ ایک جگہ جمع ہوتے تو کم از کم 8 سے 10 مزید نشستوں کی امید کی جا سکتی تھی۔ بہار کی سماجی سیاست میں ذات پات کا عنصر ہمیشہ سے موجود رہا ہے، لیکن 2025 میں اس کی گرفت مزید مضبوط ہو گئی۔ کئی حلقوں میں مقامی برادریوں کا اتحاد اور ان کے لیڈروں کا زمینی اثر و رسوخ اتنا طاقتور تھا کہ مسلمان امیدوار محض روایتی ووٹروں پر ہی اکتفا کرتے نظر آئے۔ دوسری کمیونٹیز کی طرف سے انہیں وہ حمایت نہیں مل سکی جو کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ صورتحال اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہاں پر صرف ایک کمیونٹی یعنی مسلم کمیونٹی کا ووٹ انتخابی مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ایک وسیع سیاسی اتحاد ضروری ہے۔ مجموعی تصویر حالیہ انتخابات کی یہی ہے کہ مسلم نمائندگی کمزور ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، اور اس کے لیے آئندہ آنے والے سالوں میں پالیسی سازی میں مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اسمبلی میں آواز کمزور ہوتی ہے تو اس کمزوری کا اثر پڑتا ہے اقلیت کے سماجی مسائل کے حل پر۔ یہ انتخابی نتائج ہندوستان کی مسلمان سیاسی جماعتوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ یہ دور محض ووٹ مانگنے کا نہیں ہے، بلکہ حقیقی نمائندگی دینے کا دور ہے۔ اگر مسلم پارٹیوں نے ٹکٹوں کی منصفانہ تقسیم اور مسلم قیادت کے فروغ اور اسی طرح عوام کے ساتھ مزید مضبوط سیاسی تعلق کو نہ بڑھایا تو یہ نمائندگی آنے والے دنوں میں مزید کمزور ہو سکتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ووٹ بینک کی تقسیم بھی ایک بڑا پیغام چھوڑتی ہے کہ اتحاد کے بغیر سیاسی وزن برقرار نہیں رہ سکتا۔ بہار کے انتخابات صرف ایک صوبائی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ پورے ہندوستان کی سیاست کے لیے ایک اشارہ ہے کہ سیاسی طاقت کبھی مستقل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اتحاد، حکمت اور درست قیادت سے بنتی ہے۔ بہرحال اگر ہندوستان کے مسلمان سیاسی طور پر متحد نہ ہوئے یا پھر دیگر جماعتوں نے اسی طرح ان کو نظر انداز کرتے رہنا ہے تو پھر یہ نمائندگی مزید کمزور ہوتی جائے گی۔